رشیا، چائنا، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا، یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 5 بڑے ممالک شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کنٹریز کا ایریا اس قدر زیادہ ہے، اگر ان کو آپس میں ملا لیا جائے تو یہ پوری دنیا کے لگ بھگ آدھے رقبے کے برابر بنتا ہے۔ اس وقت اس دنیا میں 195 ممالک موجود ہیں۔ ان میں سے 193 ممالک ہی یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہیں۔ ان میں سے بھی چند ممالک ایسے ہیں جن کا رقبہ بہت ہی کم ہے۔ جی ہاں، ان کا ایریا اس قدر کم ہے کہ اگر ان کو آپس میں ملا بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ لاہور شہر سے کم ہی بنتا ہے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق اس دنیا میں 8 بلین سے زیادہ لوگ مختلف 195 ممالک میں رہ رہے ہیں۔ جب ہم کسی کنٹری کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑی پاپولیشن اور بڑی بڑی بلڈنگز آتی ہیں، لیکن اس دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کے پاس نہ تو بہت زیادہ پاپولیشن ہے اور نہ ہی بڑی بڑی بلڈنگز، بلکہ ان کی آبادی چند ہزار افراد پر ہی مشتمل ہے۔ لیکن اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی یہ کنٹریز خود کو ابھی تک سروائیو کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ ممالک پاپولیشن کی کمی کی وجہ سے آنے والے چند سالوں میں ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کو انہی کنٹریز کی سیر کروائیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایسی مزیدار ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ نمبر 5، مارشل آئیلینڈ۔ پیسیفک اوشن میں واقع یہ کنٹری 34 مختلف آئیلینڈز پر مشتمل ہے۔ اس کو دا ریپبلک آف مارشل آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ 21 اکتوبر 1986 کو یہ کنٹری یونائٹڈ اسٹیٹس سے الگ ہو کر ایک آزاد ملک بنا۔ اس کی کل آبادی 54,000 افراد پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کی 5ویں کم ترین آبادی ہے۔ یہ ایریا کے لحاظ سے دنیا میں 190 نمبر پر آتا ہے، کیونکہ اس کا ایریا محض 70 اسکوائر میل ہے۔ اس کی نیشنل کرنسی $ہے، اور ہاں، یہاں کے لوگوں کو فزیکلی کافی طاقتور بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کی ایوریج عمر 80 سال تک بتائی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ملک سی لیول سے صرف چند فیٹ ہی اوپر واقع ہے، اس لیے ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے 8 سے 10 سالوں میں یہ پوری طرح ڈوب جائے گا۔ نمبر 4، سین مرینو۔ نارتھ یورپ میں واقع اس کنٹری کو دا ریپبلک آف سین مرینو کہا جاتا ہے۔ پوری طرح پہاڑوں میں گھرا ہونے کے باوجود یہ ملک $60,651 کی پر کیپٹا جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کے 11ویں نمبر پر آتا ہے۔ اتنی زیادہ جی ڈی پی ہونے کے باوجود بھی یہاں کوئی انٹرنیشنل ہوائی اڈہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریلوے کا نظام موجود ہے۔ 61 اسکوائر کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا چوتھا سب سے کم ایریا والا ملک ہے۔ یہاں کی ٹوٹل آبادی 33,700 افراد پر ہی مشتمل ہے۔ سین مرینو 1992 میں یونائٹڈ نیشنز کا حصہ بنا۔ یہ ملک ڈیول نیشنلٹی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کی نیشنلٹی کو چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 3، ٹوالو۔ ساؤتھ پیسیفک اوشن میں ہوائی اور آسٹریلیا کے درمیان واقع اس ملک کی کل آبادی محض 11,000 افراد پر ہی مشتمل ہے، جو اسے دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا کنٹری بناتا ہے۔ دنیا سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں سالانہ بہت کم ٹورسٹ ہی آ پاتے ہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی یہاں جانے کا ارادہ کر چکے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں کوئی بھی ATM مشین موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ڈیجیٹل بینکنگ نظام موجود ہے۔ یہ کنٹری 1978 میں برٹش گورنمنٹ سے الگ ہو کر ایک آزاد ملک بنا۔ یہاں کا ٹوٹل ایریا 26 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہاں کے لوگ انگلش اور ٹوالون لینگویج کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ یہ آئیلینڈ سی لیول سے محض چند میٹر ہی اوپر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ آنے والے چند سالوں میں پوری طرح پانی کے اندر سما جائے گا۔ نمبر 2، مونیکو۔ مونیکو باضابطہ طور پر ایک آزاد اور خود مختار مائکرو اسٹیٹ ہے جو فرینچ ریور کے ساتھ واقع ہے۔ مونیکو اپنی باؤنڈریز صرف فرانس کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ملک کا ٹوٹل ایریا محض 0.8 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہاں آپ پیدل چل کر بھی پورا ملک گھوم سکتے ہیں، لیکن اتنا کم ایریا ہونے کے باوجود بھی یہاں کی جی ڈی پی $8.596 بلین ہے،
جو اسے دنیا کے امیر ترین ملکوں کی فہرست میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہاں کے 99% لوگ ارب پتی ہیں اور مہنگی کاروں اور یاٹس کے مالک ہیں۔ یہاں کی آبادی 32,000 افراد پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کی دوسری کم ترین آبادی ہے۔ اس ملک کے ساتھ چند حیران کن باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں رہنے کے لیے سب لوگوں کا بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے، اس کے بنا آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ لوگ بیچ پر جوتے پہن کر نہیں چل سکتے، اس پر سخت پابندی عائد کی گئی ہے۔ نمبر 1، ویٹیکن سٹی۔ اٹلی کے کیپٹل روم کے پاس واقع یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ یہ اپنے پرانے کیتھولک چرچ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہولی سٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ سال 1929 میں پوری طرح اٹلی سے الگ ہو کر ایک آزاد اور خود مختار ملک بنا۔ اس ملک کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ویٹیکن میوزیم اور ٹورزم ہے، کیونکہ یہاں سالانہ بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ گھومنے آتے ہیں۔ اس ملک کا ایریا 0.18 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ یہاں کے لوگ اٹالین اور لیٹن زبانوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن 885 افراد پر ہی مشتمل ہے، جو ہمارے کسی اسکول کی تعداد سے بھی کم ہے۔ اس پر آپ اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ملک کا سفر کرنا پسند کریں گے۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے توسل سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔